کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے. جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نہیں کیے ہیں، تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے، منشور دیتے، کوئی کہتے میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا میں یوں دوں گا. تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی شے نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ امید ہماری سخت امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائدین کا پاکستان، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کے حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے. جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چور کا یہ موقف ہے، اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا، ان آرڈیننس کو آپ مسترد کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے. تو یہ آپ سے نکل نہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد بھائی کرنے جان، کی ہم نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا. ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی. اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے، جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے. اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر بات کرے، باس ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے اور آپ کو یہ دہانی کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا، دباؤ ہوگا، نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. اور یہاں پہ ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے. یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی، الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں، جو جبر کرتے ہیں، جو جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو. دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگوریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا، خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے، چارج ود ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے، کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. ایک ایک کر کے کریں جی. مرحوم صاحب، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر، جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے, تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا, اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے. اور جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے, کوئی پیسے شیسے دے دے, کوئی منت سماجت کرے, یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے. یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی. اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے, ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں, اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں, ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے, جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے, یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے, یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟